مسیح خداوند کے جلالی اور مقدس ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ شکر گزار ہوں اس ذات باری تعالی کا جس نے مجھے یہ خوبصورت موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پر بات کرنے والا ہو سکوں۔ یقیناً اس سے پیشتر آدھ گھنٹے کے کئی پروگرامز کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مسیحی ہونے میں اس کتاب مقدس کا یعنی بائبل مقدس، انجیل مقدس کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ آج دنیا اس شخص کو شخصی طور پر میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، شخصی طور پر اس شخص کو لوگ جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسیح کی صلیب کے علم بردار اس دنیا میں ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ خدا کے ہیں اور اس کے راست باز لوگ ہیں جو اپنی راست بازی کے سبب سے نہیں بلکہ مسیحا پر ایمان لانے کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ اس دنیا میں ہم مسیح خداوند کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ با الفاظ دیگر مجھے یوں کہنا چاہیے کہ 4 اناجیل یعنی 4 گواہ جو خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارک سے متعلق 4 مختلف اینگل سے بیان کرتے ہیں کہ مسیحا کون تھے، انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا تعلیم دی، وہ 4 اناجیل اپنی جگہ پر تو ہیں، لیکن جب ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں تو کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم 5ویں انجیل بن جاتے ہیں۔ لوگ انجیل کو پڑھتے ہیں یہاں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پڑھنا ایک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انجیل کو ہم میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اس نے میری شخصی زندگی میں کیا کام کیا، کیا تبدیلی پیدا کی، اور یہ دنیا جس میں اور آپ رہتے ہیں، میڈیا نے اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ ہم جو کوئی بھی ہے، کسی ہی مذہب کے پیروکار کیوں نہیں، اس دنیا میں ہے اور ہم پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ شاید میری اور آپ کی زبان کو نہیں سمجھتے، سب لوگ اردو یا پنجابی تو نہیں سمجھتے نا، لیکن سب لوگوں کو میں اور آپ دکھائی ضرور دیتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ میڈیا نے ان لوگوں کو بھی ہمارے سامنے لا کھڑا کیا جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، لیکن کیمرے کی آنکھ نے اسکرین پر انہیں ہمیں دکھا دیا کہ یہ شخص کون ہے۔ آپ میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مجھے کبھی فیس ٹو فیس روبرو نہیں ملے، شاید کچھ نے نام سنا،
لیکن اب یہ دروازہ کھلا کہ ہم کیمرے کی آنکھ سے، ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ صرف نام سے ہی نہیں بلکہ شخصیت سے بھی واقف ہو سکیں۔ کتاب مقدس میرے لیے بحیثیت ایک مسیحی کے گائیڈ لائن ہے۔ یہ کتاب میری رہنمائی کرتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں بہت سارے لوگ ہیں اور مختلف مذہبی حدود اور دائروں میں بندھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر میں کس طرح اپنے آپ کو مسیحی ثابت کر سکتا ہوں، اور منہ سے بولوں یا نہ بولوں، عملی طور پر دوسروں کو میں کیسے مسیحی نظر آ سکتا ہوں، کیسے؟ اور یقیناً یہ تبھی ہوگا جب انجیل مقدس کی ان خوبصورت اور بیش قیمت باتوں کی عکاسی میری شخصی زندگی سے ہوگی، تو تبھی لوگ پہچانیں گے کہ میں کس کا ہوں۔ دوسری طرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جس کسی کیٹیگری میں وہ ہے، مذہبی کیٹیگری کی بات کرتا ہوں، وہاں وہ اپنی ایک منفرد قسم کی شناخت کروانا چاہتے ہیں، ہے نہیں لیکن کروانا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین امن کا، پیس اور صلح کا، سکون کا اور خوشحالی کا مذہب ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین اور ہمارا مذہب ہے وہ بہت پیسفل ہے۔ اب بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسا دین یا مذہب ہے جو بہت پیسفل ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس گائیڈ بک کو فالو کرتے ہیں، اور نمبر 2، ان کا اجتماعی طور پر، میں معاشرتی اعتبار سے نہیں، کسی شخص کی انڈیویجول بات نہیں کرتا، اجتماعی طور پر پیسفل ریلیجن، امن اور سکون اور سلامتی کا مذہب کے دائی وہ کس بک کو فالو کرتے ہیں اگر ان کا دین امن اور سلامتی پر مبنی ہے تو؟ یقیناً اگر واقعی امن اور سکون اور تسلی اور پیسفل دین ہونے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دائرہ مسیحیت میں ہیں، آپ اس سے باہر نہیں ہیں، کیونکہ انجیل مقدس کے ماننے والوں کو یہ کلیئرلی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے افعال و کردار کے وسیلہ سے، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی، روحانی باپ خدا کی طرف اشارہ ہے، تمہارے باپ کی تمجید کرنے والے ہوں جو آسمان پر ہے۔ اور یہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت میں یہ بات موجود ہے، لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی
آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ انجیل مقدس ہمیں پیسفل رہنے، امن اور اطمینان کا درس دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ نے نہ تو کوئی فوج تیار کی، لڑنے مرنے والی فوج کی بات کرتا ہوں، نہ ہی آپ نے کوئی امونیشن یا ہتھیار رکھنے کی بات کی ہے، بنانے کی بات کی ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی قسم کا جبر اور ظلم یا ایسے جہاد کی تعلیم دی ہے۔ مسیح کی تعلیم ایسی بالکل نہیں تھی۔ یک بار تو جب آپ کی گرفتاری ہوئی، وہ بھی مذہبی رہنماؤں کے سبب سے، تو آپ کے ایک حواری ہم شاگرد کا نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو گرفتار کرنے والے تھے ان میں سے ایک پر اپنی تلوار نکالی اور انتہائی غصے اور جذبات میں یوں اٹیک کیا، اور لگتا ہے کہ وہ اس شخص کی جس نے آپ پر ہاتھ بڑھایا گردن کاٹنا چاہتا تھا۔ انسان تھا نا، یہ اس کی اپنی ذہنی اختراع اور تخلیق تھی، اپنی سوچ تھی۔ لیکن جب اس نے تلوار نکالی اور جب وہ یوں کر کے اس نے چلائی تو غصے میں تھا، اور غصے میں اور جذبات میں جب آدمی ہو نا تو صحیح کام بھی صحیح نہیں کر پاتا، اور آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا۔ اس نے جب تلوار چلائی تو ایک رومی صوبیدار کے نوکر غلام کے کان پر جا لگی اور کان اڑ گیا۔ اگرچہ مسیحا نے اس کان کو واپس رکھ کر اس کو دوبارہ جوڑا، کیونکہ آپ میں تخلیقی قدرت تھی خالق ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ نے ایسے اپنے اس جذباتی شاگرد کو، حواری کو یہ کہا، یہ تلوار جہاں سے نکالی ہے وہاں ہی رکھ، تلوار نیام میں رکھ، کیونکہ جو کوئی تلوار نکالتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے کبھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ مسیحو تم نکلو باہر اور کسی کے بھی جینے کا حق نہیں، سب کا خون خرابہ کرو، بس تمہارے جینے کا حق ہے۔ نو، کوئی ایسی تعلیم انجیل مقدس میں ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں محبت کا درس دیا گیا کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، اور اسی سبب سے بہت سارے لوگ اہل کلیسا کو، مسیحیت کو امن اور سکون اور محبت کے دین اور محبت کرنے والے لوگوں کے طور پر پہچانتے ہیں۔ اور یہ صرف نام رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جب کبھی جہاں کہیں اس محبت کے اظہار کرنے کا روزمرہ کی زندگی میں بھی اور حادثاتی صورتوں میں بھی ضرورت پڑی تو اہل کلیسا اس محبت کا اظہار کرنے میں سر فہرست ہوئے ہیں۔ کہہ میں یہ رہا ہوں کہ انجیل مقدس
دوسروں سے محبت، سکھ اور چین اور ہم آہنگی اور اتفاق سے رہنے کی بات کرتی ہے، اور وہ یہ بھی بات کرتی ہے ارے دوسروں کے جینے کا بھی حق ہے، صرف تمہارا نہیں، اور ہمیں سب سے پیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ دوسری طرف اس دنیا میں ایسے بھی مذاہب ہیں، اور کچھ مذاہب تو پیک پر ہیں اپنی پہچان کے سبب سے، سبقت لے گئے، ان کا گراف بہت ہائی ہے، کیونکہ ہر وقت لگتا ہے کہ ان کا مذہبی پارا بہت بلند ہوتا ہے۔ مذہبی طور پر ان کے جذبات کے اعتبار سے بلڈ پریشر ہر وقت لگتا ہے کہ بہت عروج پر ہوتا ہے، بہت ہائی ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے کسی سے نفرت ہے، نو، میں تو سب سے پیار کرتا ہوں، اور یہ پیار کا ہی درس ان تک پہنچاتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ویورز میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کو پیار کی ضرورت ہے، درس کی، یعنی پیار کے درس کی ضرورت ہے، اور میں انہی سے مخاطب ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو امن اور سکون اور سلامتی اور پیسفل ریلیجن کے فالوور مانتے ہیں، دنیا آپ کو بھی دیکھتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ دیکھیے، میں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی کہ میڈیا نے ہر ایک کو ایک کٹہرے میں لا کھڑا کیا، خواہ ہم کسی ہی دین یا کسی ہی مذہب کے پیروکار کیوں نہیں۔ جب میں آج صبح اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا جو میں نے اس پروگرام کے حوالے سے تیار کیے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی ہونے کے اعتبار سے وہ دوسروں کو خون ریزی کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے، اور نہ صرف یہ، بلکہ ایسے ممالک میں امن اور امان کے جنازے اٹھ گئے، حکومتیں زوال پذیر ہوئی، شاید ہی کوئی لیڈر پولیٹیکلی اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر پایا، مہنگائی سر کے اوپر سے گزر گئی، 2 نمبر کام عروج پر ہے، اصل مرغی کے انڈے اور پلاسٹک کے انڈے ایسے ہی ملکوں میں اب انٹروڈیوس ہونے لگے، دوسروں سے مخالفت کا ٹھیکہ ایسے لوگوں نے اٹھا رکھا ہے۔ کیا ریزن ہے کہ ہم امن کے دائی کے طور پر دعوے تو کرتے ہیں لیکن امن اور سکون ہے نہیں؟ کیا ریزن ہے؟ نہ اپنے ملک میں نہ دوسرے ملکوں میں۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ میرے اپنے ماضی کے ملک پاکستان میں جب بقرہ عید ہوئی تو ان دنوں بارشیں بھی ہوئیں اور گندگی اٹھانے والا کوئی نہ، اور پھر 2 منسٹرز آپس میں ہاتھا پائی تک اتر آئے باتوں باتوں میں، کیونکہ ہر کوئی اپنی سیٹ
کو قائم رکھنا چاہتا تھا، اور جس شخص نے ماضی میں کچھ کر دکھایا اس شخص کو منظر عام پر نہیں آنے دیا، اور اس گندگی کے سبب سے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آج ڈینگی جیسی وبائیں موجود ہیں۔ کچھ ہی مہینے پہلے آپ نے سنا اور ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ اسلام آباد میں عام جنرل جنتا کی لوگوں کی بات نہیں کرتا، مذہب کے دعوے داروں نے کتنے بڑے اور کتنے دنوں تک دھرنے رکھے، ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام تر تعلیمات یہ کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے لی گئی ہے؟ میں نے تو آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اہل کلیسا جو محبت کا درس دیتے ہیں وہ اہل کلیسا کی ملہم کتاب میں آلریڈی موجود باتیں ہیں، اس لیے ہم محبت کا درس دیتے ہی نہیں، محبت کر کے عملی طور پر دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب کچھ اور ممالک میں جنگیں لگی تو مسیحی لوگوں نے اپنے دروازے کھولے، اپنی گود خالی کی، اپنے منہ کا کھانا یک طرف رکھا اور ان مہاجرین کو دیا رہنے کے لیے جگہ۔ یہ سب کچھ محبت کا اظہار ہے۔ لیکن اگر آپ کا مذہب، آپ کا دین محبت اور امن کا دائی ہے تو بھائی آپ نے اپنے ہی بھائیوں کے لیے کتنے ایک دروازے کھولے۔ تیل آپ کے پاس، روپیہ آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس ہے، جذبات آپ کے پاس ہے، بھائی امن اور سکون کے دائی بھی تو آپ ہی ہے نا۔ اگر ایسا ہے تو کتنے لوگوں کے لیے آپ نے اپنی گود خالی کی اور کہا کہ آؤ ہم آپ کو لیتے ہیں۔ شام میں بے شمار ہم مذہب لوگ سرے بازار قتل ہوئے، اور جو بچ گئے وہ وہاں سے نکل کر یورپ کی طرف، ایران اور افغانستان سے لوگ یورپ کی طرف، پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ یورپ کی طرف، عراق سے بہت سارے لوگ یورپ کی طرف، افریقہ سے بہت سارے لوگ یورپ کی طرف۔ آپ کے ممالک کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ قصور آپ کا بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ میں کسی مذہب کو نشانہ تو بنا نہیں رہا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کی بابت سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مجھ میں ہیں، مجھ مذہبی شخص میں ہیں، میرے دین میں ہے، میرے لوگوں میں ہے، میرے ملک میں ہے، تو بھائی بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی سوچ پازیٹیو ہو گئی اس دن سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، پریکٹیکلی۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام باتیں خواہ وہ مذہبی طور پر لی گئیں یا جیسے بھی لی گئیں، وہ آئی کہاں سے؟ یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، حقیقت یہ ہے کہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں عوام کو، مذہبی رہنما عوام کو اس راہ پر ڈالتے ہیں جس راہ پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام چلے، اور جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ اپنی
الہامی کتاب کو بنائیں، اس الہامی کتاب سے اپنی تعلیمات کو اخذ کریں۔ اب اگر آپ مذہبی ہیں، آپ کو اپنے دین پر فخر ہے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم جیسا تعصبی، نفرتی، کدورتی، خون خرابہ اور کشت و خون کرنے والا 2 نمبر کام اوپر حلال لکھا ہوا ہے اور حرام بک رہا ہے، چوہے اور گدھوں کا گوشت سموسوں میں قیمہ بنا کر بیچنا، یہ کون سی کتاب بتاتی ہے؟ اگر وہ انجیل پاک میں ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، تو جس کسی کتاب کو آپ فالو کرتے ہیں، اگر وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اسی خدا کی طرف سے جس کے ذریعہ سے انجیل مقدس آئی، تو وہاں بھی امن کا درس ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس خدا کی طرف سے نہیں آئی تو امن کا درس کہاں سے آپ کو ملے گا؟ میرے عزیز، میں چونکہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پر یہ بات کرتا ہوں، میری بات کو ادھر سے ڈال کر ادھر سے مجھے پتا ہے آپ نکال دیں گے، نکال دیجئے، نو پرابلم، لیکن سن لیجئے۔ اس پروگرام کے بعد ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کچھ دیر کے لیے سوچئے اپنے دین اور اپنے مذہب کے بارے میں، اور اگر یہ سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی تو ایک لحاظ سے دنیا کی نگاہ میں آپ کا جو مذہب ہے، جو کوئی بھی آپ ہے، دنیا کی نگاہ میں میڈیا پر آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ میں پاکستانی میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ مجھے ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کچھ ٹیبل ٹاکس یا ٹاک شو دیکھوں، اور ادھر سے ایک بات کر رہا ہے اور دوسرا بیچ میں کود پڑتا ہے، پھر تیسرا کود پڑتا ہے اور چوتھا کود پڑتا ہے، اور پھر نفرتیں اور گالیاں اور ایسی گفتگو جس کو کبھی بھی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، برداشت کی روح نہیں ہے۔ اور پھر جنرلی بھتہ خوری، رشوت اور ناحق خون، یہ سب کچھ ہمارے ملک میں نظر آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں خود اسی طرح کی تاریک دنیا میں تھا، اسی لیے تو میں نے اس تاریک دنیا کو چھوڑا اور اب میں اس نور اور اجالے میں آ گیا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہی کہوں گا کہ چونکہ اب میں نور میں ہوں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، محبت کا درس دیتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آئیں۔ اور اگر آپ ہی وہ شخص ہیں تو آپ ہمارے اس کنٹیکٹ نمبر پر جو سکرین پر نظر آتا ہے رابطہ کریں، ہم آپ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کر سکیں گے، تاکہ آپ بھی اس محبت کے بانی خداوند یسوع المسیح کے پاس آ کر کل اس شخص کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔